السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب اچھے ہی ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو دینی باتیں بیسٹ اسلامک اسٹوری سنانے والی ہوں۔ امیزنگ اسلامک اسٹوری ہے۔ اسٹوری کا نام ہے ایک دینار میں جنت لے لو۔ بادشاہ ہارون رشید کی بہت ہی عجیب کہانی ہے اور بہت ہی اچھی اسلامک اسٹوری ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو اسلامک اسٹوری سنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک دینار میں جنت لے لو۔ بادشاہ ہارون رشید کی بہت ہی عجیب کہانی ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسے 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ تھی اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جن کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دینار میں جنت۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنے بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھروندہ بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی قیمت کیا ہوگی؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوال پوچھے، کیا کر رہے ہو؟ کسی کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب ان کو بھی دیا، جی، اس گھر کو جو بھی خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا، جو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ جنت میں زبیدہ کا محل۔ ایک رات کو جب ہارون رشید سوئے ہوئے تھے تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے۔ خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچی اونچی خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جن پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتے محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پوچھا دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ نہ جانے جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خدا پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھیں کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان خرید دوں گا، جنت کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر بہلول کو
उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम की और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवाल शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या होगा? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो एक ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखा मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिना देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूँकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इतनी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिना देखे माना था इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरी निशानियाँ देख लोगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और देखने के लिए मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।